کثیر تعداد میں آپ عزادار تشریف فرمائیں، درود علی محمد کی ذات پہ مل کے پڑھیے گا بلند آواز میں۔ مجمع بہت زیادہ ہے، صلوات کی آواز بہت کم ہے۔ اول سے آخر تک درود علی محمد کی ذات پہ ایسا پڑھیں کہ کم از کم 14 راضی ہو جائیں۔ ابھی بھی مجمع زیادہ ہے، صلوات کی آواز کم ہے۔ جو قرض سمجھ کے پڑھیں وہ بے شک نہ پڑھیں، جو فرض سمجھ کے پڑھیں وہ مل کے بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں آل محمد کی ذات پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکربیان وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کے عزت وقت رزق مال میں مزید اضافہ فرما۔ میں منت کروں گا، ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک کے جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں، تجھے بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، تیرے اس پاک ذکر سے کوئی ہاتھ بھی خالی واپس نہ جائے۔ میرے مالک جو لوگ بے اولاد ہیں، تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک جو لوگ بیمار ہیں، تجھے بیمار کربلا کا واسطہ ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک عزادار گھر کی بہنوں کے نصیب اچھے کا، عزادار گھر کے بھائیوں کے رزق میں اضافہ فرما۔ جس کے دل میں جتنی حسرت ہوگی وہ اتنی بلند آواز میں آمین کہے گا۔ میرے مالک مجھ سمیت تمام دلوں کی حسرت، ہم سب کو جلد از جلد 14 معصومین کا زوار بنا۔ اس دور کی دعا ہے، جتنی ہو سکے اتنی بلند آواز میں آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے ذکر کی عزت کا واسطہ، ہم پانی کے ہوتے ہوئے پیاسے ہیں، ہمارے 12ویں آقا مہدی برحق کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو بندہ چاہتا ہے جلد از جلد امام زمانہ سرکار کا ظہور ہو، جتنی طاقت اور توفیق امام حسین نے آپ کو درود پڑھنے کی عطا کی ہے، کم از کم اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں آل محمد کی ذات پر۔ ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے عرض کیا جتنی طاقت آپ کو امام حسین نے درود پڑھنے کی عطا کیا، اتنی طاقت لگا کے قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے مل کے بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، معزز سامعین، اگلے سردار وہ پچھلے سردار سدا سکھی رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کی دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ مخدومہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جنہوں نے میرے بعد پڑھنا ہے، مجھ حقیر سمیت تمام کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ وقت تو میرا کچھ اور تھا، لیکن سیر و شفائی کا حکم تھا، غیر انکل کا حکم تھا، حکم کی تعمیل میں جناب کے سامنے حاضر ہو گئے ہوں۔ بس جتنا وقت بچتا ہے اگر اجازت دیں تو اسی میں 2 جملے جناب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پچھلے سردار دیکھیں جی، منگوال پہلی دفعہ تو میں آیا نہیں ہوں کہ کہوں کہ جناب کس معیار پہ سنتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ جشن سے خطاب میں نے کیا ہے، جناب کے چہروں کی زیارت ہوئی تھی، بڑا بلند معیار پہ آپ نے سنا تھا۔ آج تو ڈھیر سارے آپ عزادار تشریف فرمائیں، 2 جملے ذرا بلند معیار پہ سنیں اور میں سلام کر کے جاؤں۔ امام زمانہ کی بارگاہ سے میں ذرا بات کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ کے اور میرے چھٹے امام کے پاس ایک بندہ آیا، یہ فرمان سنیے گا، آ کے سوال کرتا ہے سرکار یہ زبان کیا ہے؟ زبان کسے کہتے ہیں؟ اب بات میری نہیں ہے، کسی عالم دین کی نہیں ہے، کسی شیعہ بندے کی نہیں ہے، بڑے بندے کی بات ہے، آپ کے اور میرے چھٹے معصوم کی۔ سوال اس نے کیا، جواب میرے امام کا ہے، شیعہ سنی ہونا میٹر نہیں کرتا، کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے، جسے جواب سرکار کا سمجھ آ جائے اس پہ واجب ہو جائے گا بولنا سرکار زبان کسے کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں بندہ خدا یاد رکھنا، زبان 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اب جواب سنیے گا، انصاف آپ کا اپنا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سرکار وہ کیسے، منہ میں تو ایک ہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں نہیں، ایک اچھی زبان،
ایک بری زبان، قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں یبنا زہرا پھر آپ ہی بتائیں اچھی کون سی ہے بری کون سی ہے۔ منگوال والے مجھے ممبر کی عزت و عظمت کی قسم ہے، علی کا لال مسکرا کے کہتے ہیں قیامت تک کے لیے یاد رکھنا، جو چوک میں بولے، گلی میں بولے، بازار میں بولے، غیبت کرے، بحث کرے، وہ زبان اچھی زبان نہیں، اچھی زبان وہ ہے جو ہم 14 کے ذکر میں آ کے بولے۔ اچھی زبان وہ ہے جو ہم 14 کے ذکر میں آ کے بولے۔ کہتے ہیں وہ کیوں؟ فرماتے ہیں ہم سے ایک سودا کرو، دنیا میں تم ہمارے ذکر میں بولو، کل تمہاری قبر میں ہم 14 میں سے ایک ضرور آئے گا۔ وہ پچھلے سردار جی تشریف فرمائے، تھوڑا تھوڑا ساتھ دیں گے، سلام کر کے چلا جاؤں گا۔ میں 4 سطریں امام زمانہ کی آپ کے حوالے کروں۔ 2012 میں ایک افواہ پھیلی کہ قیامت آنے والی ہے، جانتے ہیں نا صاحب پچھلے سردار؟ قیامت ہر بندہ پریشان تھا، مسلمان تھے تو مسلح اٹھا کے مسجدوں میں، عیسائی تھے تو وہ چرچوں میں ایک ہی بات کرے تھے، معافی دے دے، معافی دے دے، معافی دے دے، یہ گناہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ کون سا ایسا امام زمانہ سرکار کا نوکر ہے منگوال میں جو میری 34 سطر سن کے سمجھ کے چپ رہ جائے؟ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ہر بندہ پریشان تھا، لیکن ایک قوم ایسی تھی جس کا بچہ بھی پریشان نہیں تھا۔ ایک قوم ایسی تھی جس کا بچہ بھی پریشان نہیں تھا۔ میں سمجھا نہ سکوں تو میں سمجھوں گا میرا اپنا مقدر ہے، اگر آپ سن کے سمجھ کے نہ بولے تو پھر آپ کا بخل ہے، معذرت کے ساتھ۔ ایک قوم ایسی تھی جس کا بچہ بھی پریشان نہیں تھا۔ امام زمانہ سرکار وہ آخری عددار تک 34 سطر پہ آپ کا شیعہ نہ چپ رہ جائے، باقیوں کو کھلی چھٹی ہے۔ اگر BBC والے کسی کے پاس بھی گئے، انٹرویو لیا، ہر بندے نے اپنی پریشانی بتائی، لیکن اگر شیعہ قوم کے بچے کے پاس بھی آئے اور سوال کیا قیامت آنے والی ہے تو شیعہ قوم کے بچے نے یہی کہا کہ علی کے لال نے جب بے نقاب ہونا ہے، منافقوں کا تو کھانا خراب ہونا ہے، ابھی کسی بھی قیامت کی ہم سے بات نہ کر، ابھی تو باغ فتح کا حساب ہونا۔ ارے آباد رہیں، ارے سلامت رہیں، ارے جی حیدری آباد رہیں، سلامت رہیں سارے۔ ابھی کسی بھی قیامت کی ہم سے بات نہ کر، ابھی تو باغ فتح کا، پچھلے سردار ابھی تو باغ فتح کا۔ چلیں جس معیار پہ آپ سنتے ہیں اس معیار پہ تو شاید میری کوئی ایسی نہ اہلیہ کہ میں اس معیار پہ پڑھ نہیں سکا۔ ایک بات اس معیار کی کر کے سلام کر کے جا رہا ہوں، شاید آپ اس معیار پہ میرے ساتھ بول پڑے۔ ہمارے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے بھئی شیعوں نے کلمہ اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے۔ بات صحیح کر رہا ہوں تو پھر بولیں میرے ساتھ۔ غیور انکل نے کلمہ اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے۔ سہروش بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ جل شیعہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کہاں سے لے آئے؟ شیعہ جملوں پہ نہ بولے تو ارمان لگے گا، باقیوں کی اپنی مرضی ہے۔ اور جاہلوں محمد رسول اللہ تک کلمہ ہے اسلام کا، علی ولی اللہ کلمہ ہے ایمان کا۔ آباد رہے، یہ سردار بولیں گے تو پچھلوں کو ساتھ میں شامل کر لوں گا۔ علی ولی اللہ کلمہ ہے ایمان کا۔ یہ جو شیطان ہے، شیطان اسلام کا دشمن ہے، ایمان کا نہیں۔ منگوال میں ایک بندہ بھی جملہ سن کے چپ رہ گیا تو ارمان لگے گا، سوال کرو وہ کیسے؟ شیطان آدم تک گیا ہے، ہاجرہ تک گیا ہے، نوح تک گیا ہے، لیکن کیا کہنے کربلا میں جون تک بھی نہیں آیا۔ کربلا میں جون تک بھی نہیں آیا۔ آخری 2-3 جملے سلام کر کے جا رہا ہوں۔ یہ عمرو ابن ابی اود خندق کا میدان، یہ اسلام کا دشمن تھا، ایمان کا نہیں۔ یہ تو علی بادشاہ کو جانتا ہی نہیں تھا، جانتا ہوتا تو لڑنے آتا بھی نہیں۔ اگلے سردار میرے ساتھ رہیں گے تو پچھلوں کو ساتھ شامل کروں گا۔ یاد رکھیے گا اگلے ڈھیلے پڑ جائیں گے تو پچھلوں نے میرے ساتھ بولنا ہی نہیں ہے، اگلے ذرا ساتھ دے۔
رسول کے خیمے کے سامنے نیزہ گاڑ کے کہتا ہے کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ بلا تشبیہ مسند سے اٹھے رسول، خیمے کا لڑ ہٹایا، اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اپنی امت کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں من لحاظ الکل، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ نا 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 نا، مولا کا واسطہ ہے، مولا کا واسطہ ہے، ایک بندہ بھی چپ رہ گیا مجھے ارمان لگے گا۔ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کوئی نہیں اٹھا، صرف علی اٹھے۔ رسول خدا نے پھر بٹھا دیا، پھر کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کوئی نہیں اٹھا، صرف علی اٹھے۔ محمد نے پھر بٹھا دیا، پھر کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ جس بندے کی زبان پہ علی ولی اللہ کی مہر ہے، آخری صف تک کے لیے وہ جملے پہ اتنا بولے گا کہ اس کی واہ کی آواز نجف کے والی تک جائے گی، باقی اسے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ پھر کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کوئی نہیں اٹھا، صرف علی اٹھے۔ آپ کے شیعہ مذہب کا ایک بہت بڑا نام ہے علامہ حافظ رجب علی برسی، ان کی کتاب ہے مشارق انوار الیقین فی حقائق امیر المومنین، انہوں نے جملہ لکھا اور ہاتھ کر دی، انہوں نے کہا جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ کیسے کرے؟ ہائے ہائے ہائے، آباد رہے، ارے سلامت رہے، ارے جیے یا آباد رہے، آباد رہے۔ جو بندے، آخری جملہ، دو جملے مصیبت کے سلام کر کے جا رہا ہوں، جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ محمد نے کہا کتا ہمارے لیے وہ، یار بولے تو صحیح میرے ساتھ، کہا کتا تو ہمارے لیے کتا۔ آباد رہے، آباد رہے، جذبات ہیں اپنے، لیکن کتا بنا نہیں۔ اسلام اور ایمان میں فرق بتا رہا ہوں، کتا بنا نہیں۔ مسجد بھری ہوئی ہے کوفے کی، علی بیت المال تقسیم کر رہے ہیں، ایک بندے نے اٹھ کے کہا یا علی تیری تقسیم میں عدل نہیں، تو عدل کے ساتھ تقسیم نہیں کرتا۔ علی بادشاہ کے چہرے پہ جلال آیا، اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں نکل کتے، غازی کی قسم بن گیا۔ آخری جملہ ہے، میں سلام کر کے جا رہا ہوں، مجمع اٹھ کے بولے حق ادا نہیں ہوتا، اتنی بہوا کیجئے گا مجھے میرے اگلے سفر تک یاد ہے۔ کتا بن کے نکلا، جو اس کو دیکھتا ہے بچہ جوان بوڑھا ہر بندہ یہی کہتا ہے یہ علی کو پھونکا ہے، یہ علی کو پھونکا ہے، یہ علی کو پھونکا ہے۔ آخری صف تک کے لیے ایک دفعہ ایسے بولے کہ جملے کا حق ادا ہو جائے، یہ علی کو پھونکا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں مجمع اٹھ کے بولے، اگلے سال تک بولے، حق ادا نہیں ہو سکتا نہ سننے کا نہ پڑھنے کا، لیکن اتنی واہ واہ کیجئے گا مجھے میرے اگلے سفر تک یاد رہے، ہر بندہ یہی کہتا ہے یہ علی کو پھونکا ہے، یہ علی کو پھونکا ہے۔ آپ کو پتا ہے جب نیا کتا محلے میں آ جائے پرانے کتے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے دیکھا ساڑھے پینڈے نواں کتا، کسی نے ٹانگ، کسی نے کان، کسی نے دم، بندے کتے پیچھے، اور تھا کتا، عقل تو انسانوں والا تھا، اس نے گھر کا دروازہ پہچانا، گھر میں داخل ہوا، اس کی بیوی بلا تشبیہ روٹیاں پکا رہی تھی، بیوی نے دیکھا گندا کتا، غلیظ کتا، لہو لہان کتا، میرے گھر میں کیسے؟ بیوی نے جوتی اٹھائی، پیچھے سے بندہ کہتا نہ مارنا نہ مارنا نہ مارنا، کتا نہیں تیرا شوہر ہے، کتا نہیں تیرا شوہر ہے، کتا نہیں تیرا شوہر ہے۔ کہتی ہے میرا شوہر اس حالت میں کہیں علی کو تو نہیں پھونک کے آیا۔ آئے ہائے ہائے، آباد ہے، سلامت رہے۔ میرا شوہر اس حالت میں کہیں علی کو تو نہیں بھونک کے آیا۔ اگر دنیا اس عزت کو، اس عظمت کو سمجھ لیتی، بھائی کو کفن مل جاتا، بہن کو چادر مل جاتی۔ بہت اچھی دعا آپ نے مجھے دی ہے، جناب سیدہ کے دکھوں کا واسطہ بے دہانی نہ کیجئے گا، کوشش کریے گا وہ بی بی راضی ہو جائے جو شام سے بھائی کو رونے کے لیے آئی ہے۔
اس بی بی نے مجھے سن کے راضی نہیں ہونا، اس نے مجھے سن کے کیا کرنا ہے، وہ خود عالمہ غیر مولمہ ہے، جو اتنا سفر کر کے آئی ہے نا وہ آپ لوگوں کی ایک خواہش سننے کے لیے آئی ہے۔ مہمان نواز لوگ بیٹھے ہیں، اس بی بی کو خالی واپس نہ بھیجیے گا، فقط 2 جملے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، دل کچھ اور تھا، لیکن جتنا وقت ہے میرا دل کر رہا ہے میں 2 جملے اس شہزادی کے آپ کے حوالے کروں کہ جس کی عمر کم تھی اور زخم زیادہ تھے۔ نہیں ایسے نہیں، ایک ہائے مقصد ہے، کوشش کیجئے گا وہ ہائے بلند ہو جائے۔ عمر کم تھی، زخم۔ 10 محرم بابا کی لاش پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، شمر کریم آیا، قریب آ کے کہتے سکینہ اٹھ شام جانا ہے۔ بی بی کہتی ہیں شمر سب کو لے جا، مجھے چھوڑ جا۔ یہ ہنس کے کہتے سب کو چھوڑ جاؤں گا، نہیں میں شیعہ میری نظر میں جو ہائے تک نہ کرے، سب کو چھوڑ جاؤں گا، تجھے لے کے جاؤں گا۔ بی بی فرماتی ہے پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ شمر کہتے ہیں میں نے حسین کو 13 ضربیں ماری، حسین نے ہائے نہیں کی۔ میں نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، حسین نے ہائے نہیں کی، لیکن سکینہ جب حسین کی آنکھوں کے سامنے میں نے تجھے مارا ہے، خنجر کے نیچے تڑپ کے کہتا ہے میرے سامنے نہ مار۔ امیر بن کے بیٹھا ہے وہ بندہ جس بندے کی ہائے تک بلند نہیں ہوئی۔ خنجر کے نیچے آخری 2 جملے سلام کر کے جا رہا ہوں، تڑپ کے کہتا ہے میرے سامنے نہ مار۔ ہر گھر کا دستور ہے، اللہ نہ کرے کسی کا باپ مر جائے، بیٹی باپ کے جنازے پہ ہو نا، جنازہ اٹھانے کا وقت ہوتا ہے، بندے کہتے ہیں جنازہ اٹھاؤ دیر ہو رہی ہے، ایسا ساتھ بند ہے اس جملے میں۔ لوگ بیٹی کو ہٹاتے ہیں، بیٹی ہٹتی نہیں، پھر جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹی کو نہ ہٹاؤ، جنازے کو اٹھاؤ، بیٹی کو نہ ہٹاؤ۔ اللہ کا جملہ سمجھا لوں، جنازے کو اٹھاؤ۔ مجھے منبر کی قسم ہے کائنات کے پہلے اور آخری غریب باپ ہے آپ کے اور میرے مرشد حسین، باپ کا جنازہ پڑا رہا، بی بی کہہ دو کہ شام چل پڑے۔ شاید میں آپ کو سمجھا نہیں سکا، باپ کا جنازہ پڑا رہا، کہہ دو کہ شام چل پڑی۔ آخری میرا جملہ ہے، میں منت کردہ ہاتھ ہوئے کنجوسی نہ کرے، سر پہ مار لوے ہے، زبان ہوئے تا بلند ہائے کرے ہے، جے ہائے بھی نہ کر سکو تو پھر معافی منگے ہے کہ مولا میں کوئی جرم کیتا ہے، میں ہائے تک نہیں کیتی۔ آخری جملہ میرا تے میں سلام کر کے جا رہے ہیں، توجہ میرے رکھیے۔ بن پلانے اٹھتے سوار ہوئیے، نہیں ہو شیعہ جڑا ہن بھی ماتم نہ کرے، ہتھیں چین رسیاں پچھے ویک کیا دیئے بابا، بابا جے رسیاں لتھیاں تے میں والا سا، انصاف نہ دسو نہ لتھیاں، نہ ولی ہے میری سین۔ ہن اے نا اے ایک رستہ تسی بنایا ہے امام بارگاہ دا، انٹرنس دا، جتھوں مومنین آنا ہے تے مومنین جانا ہے، ذاکرین بھی ہیں انہاں اتھوں ہی آنا ہے۔ ہن اے جو ہوئے صحرا، پہلے میں آپ کہنے ہوں تو دعوت بھی دینا ماتم دی، میرا دل اتھوں آواں اتھوں لگا جاواں، اتھوں آواں اتھوں لگا جاواں، اتھوں آواں اتھوں لگا جاواں۔ میرا آخری جملہ ہے، کربلا جو صحرائی انہاں دا جتھوں دل کرے آ، اے علی دیاں دھیاں دے اٹھ لگا سکتے ہیں، میں نو ممبر دی قسم ہے انہاں جان پوچھ کے اٹھ اتھوں گزارے جتھے غازی دی لاش آئی، سین آلیہ دا اٹھ گزریا لاش سدھی پہ رہی، سین رباب دا اٹھ گزریا لاش سدھی پہ رہی، سین کلثوم دا اٹھ گزریا لاش سدھی پہ رہی۔ میں نو ممبر دی قسم ہے جدن حسین دی زخمی کنہ لی دی دا اٹھ گزرے ہے، غازی کروٹ بدلی ہے، دلے لتھی ہے، چل پئی ہے، ہاں اللہ کی آدھی چاچا کانڈ جو کی دی آئی میں کوئی پانی منگانا آئی
عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائب